السلام علیکم ناظرین، حال یہ ہے اس وقت پاکستان میں کہ اگر کسی نے اپنے بجلی کے بل دیکھے ہیں یا جو بل آ رہے ہیں اس مہینے، لٹرلی چیخیں نکل رہی ہیں لوگوں کی. بیان سے باہر کہ اس وقت پاکستان میں بجلی کس قدر مہنگی، چاہے وہ ایک عام صارف ہو، ڈومیسٹک بجلی ہو یا آپ کے کمرشل بجلی کے یونٹس، ہر کوئی اپنی استطاعت اور اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے حساب سے جو ہے وہ پریشان ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے ایکچوئل بل اتنے نہیں ہیں جتنے اس کے اوپر فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور جتنے اس کے اوپر ٹیکسز لگے ہوئے ہیں. فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز کیا ہے یہ بھی ذرا ہم سمجھیں گے، اور پھر اب جو ہے ریگولر ٹیکس پلس ایڈیشنل ٹیکس پلس ایکسٹرا ٹیکس اور اس کے ساتھ ساتھ پلس ریٹیلر ٹیکس. یہ بجلی کے وہ بل ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت عوام، یہ ونڈو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بجلی کے بل کے الیکٹرک کی میں بات کر رہا ہوں، ویسے تو پورے پاکستان میں آپ اس وقت دیکھیں یہ عالم ہے، جگہ جگہ لوگ جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں اور کراچی کے عوام بھی اس سے بہت پریشان ہیں کہ اس وقت یہ سمجھ لیں کہ الیکٹرک کا یہ بل نہیں ہوتا بلکہ یہ موت کا پروانہ ہوتا ہے کہ عام آدمی اپنے گھر کا بجٹ کیا بنائے، وہ اپنے ماہانہ آمدن سے کتنے پیسے اس بل کی مدد میں بھرے، اس کے بعد جو بچے اس سے پھر وہ اپنے گھر کا نظام چلائے. ماہر آپ کہہ لیں کہ انرجی ایکسپورٹ کے جو ماہر توانائی ریحان جاوید صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. ریحان صاحب بہت بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ہیں کیا؟ کل پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی ایک قوم کو نوید سنائی کہ جناب 3 کروڑ صارفین میں سے 1 کروڑ 60 لاکھ جو ہے ان کو ریلیف دیا جا رہا ہے. بہرحال وہ ریلیف اپنی جگہ، لیکن سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ یہ کیا موت کا فرشتہ ہے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں؟ تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور شو سلمان صاحب. دیکھیے، فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے مراد وہ چارجز ہیں جو کسی بھی بجلی کی کمپنی جو کہ بجلی بیچ رہی ہے وہ اپنی بیس پرائس جو کہ گورنمنٹ سیٹ کرتی ہے اس سے زیادہ اگر اس کی فیول کی کاسٹ بڑھتی ہے تو وہ پھر عوام کو پاس آن کیے جاتے ہیں. یہ نیپرا کا لا ہے، اور اگر کسی فار ایگزامپل اگر کسی بجلی کی کمپنی نے 25 روپے یونٹ میں بجلی پروڈیوس کی ہے اور اس کی فیول کاسٹ جو ہے وہ 25 روپے یونٹ پڑتی ہے، اور جو گورنمنٹ کی سیٹ بیس پرائس ہے کسٹمر اینڈ ٹیرف کی وہ اگر 20 روپے یونٹ ہے تو 5 روپے جو ہے وہ کسٹمر کو پے کرنے پڑیں گے، کسٹمر کی طرف پاس ہونا چاہیں گے. اچھا، نہیں کہ یہ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے کہ یہ تو پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ یہ کافی پچھلے 1 آدھ سال میں یا 2 سال میں یہ سلسلہ شروع ہوا؟ کیا ہمیشہ سے یہ چیز تھی؟ اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے تقریباً 1995 سے امپلیمنٹ ہونے شروع ہوئے تھے. اس سے پہلے تمام بجلی کے چارجز جو تھے وہ ایک یونیفارم ٹیرف پہ ہوتے تھے. اس سے پہلے یہ ہمارے بلوں میں آتے تھے لیکن وہ 1 روپے 50 پیسے یا تھوڑی بہت اماؤنٹ میں آتے تھے تو ہم نے کبھی اس کو نوٹس نہیں کیا. ریسنٹلی جو دنیا میں RLNG کی پرائسز بڑھ گئی ہیں کیونکہ ہم اپنا 50% مکس جو ہے فیول جو ہم بجلی پروڈیوس کرتے ہیں وہ امپورٹڈ فیول سے کرتے ہیں اور RLNG سے، تو اس کی وجہ سے یہ اب ریفلیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے بلوں کے اندر، ہمیں پے کرنے پڑ رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری توجہ اب اس کی طرف جا رہی ہے. اچھا، مطلب جو آپ کا امپورٹڈ اس کے اوپر جو آپ کا انحصار ہے آپ کی انرجی مکس میں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 50% بجلی آپ امپورٹڈ ایندھن سے بنا رہے ہیں اور یہ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. بٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آئل پرائسز کم ہوئی ہیں، نیچے گری ہیں، $125 پر بیرل سے یہ پرائسز نیچے آئی ہیں. تو یہاں پہ ریلیف کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ہمارا زیادہ امپورٹڈ RLNG، فرنس آئل اور اس کے بعد امپورٹڈ کول سے ہے. اس وقت فرنس آئل کی پرائسز نیچے آئی ہیں. RLNG کی اسپاٹ بینک پرائس جو ہے وہ آج بھی تقریباً $40 ہے، اور بقول ہماری گورنمنٹ کے ایک مالیکیول بھی اس کا اویلیبل نہیں ہے. تو اس وجہ سے گورنمنٹ نے فی الحال RLNG امپورٹ کرنی بند کی ہوئی ہے. ہم نے اسپاٹ پہ نہیں کیا، ہم نے اسپاٹ پہ اس وقت سودا نہیں کیا ہے، ہم نے اسپاٹ پہ کوئی کارگو ہم نے شپ نہیں کروایا ہے اس وقت. ٹھیک، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں چیزیں کہیں بھول نہ جاؤں، ایک چیز یہ کہ جو آپ نے انوینٹری بلڈ اپ کی ہے پاکستان میں، آپ اپنا اگر اٹھا کے دیکھیں درآمدی بل، امپورٹ بل اٹھا کے دیکھیں پچھلے 2 مہینے میں، اور اس میں اگست میں بلکہ جولائی میں جو ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بڑا گیپ تھا. امپورٹ بل جو ہے وہ بہت بڑا تھا. اس کی اصل وجہ یہی تھی کہ آپ نے ایندھن خریدا تھا اور آپ نے اسٹاک کیا تھا، آپ نے ڈیزل جو ہے وہ اسٹاک کیا بڑے پیمانے پر، اور ہم نے اس لیول پہ جا کے اپنی انوینٹری بلڈ کی تھی کہ جب پرائسز ہائی تھی. دنیا جو ہے وہ لو پرائسز پہ کرتی ہے، پاکستان میں ہائی پرائسز کے اوپر جو ہے انوینٹری بلڈ اپ ہوئی تھی. تو یہ ایک مس میچ نہیں، یہ کیا کوئی اچھا فیصلہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ایک اینٹیسپیشن تھی کہ فیول پرائسز اور زیادہ بڑھ جائیں گی، اور بلومبرگ اور تمام جو آئل کی جو فورکاسٹ کرنے والی ادارے ہیں
وہ اس کو کوئی $195 اور $150 پلس کی نوید دے رہے تھے ہمیں, یا اندازہ دے رہے تھے. لیکن ہماری گورنمنٹ نے اس وقت پینک میں آ کے اور انوینٹری بلڈ اپ کرنے کے لیے مہنگی پرائسز پہ فیول امپورٹ کر لیا, لیکن اس کے بعد چیزیں نارملائز ہوئی ہیں اور اب کوئی $94-95 پہ. تو اگر آپ نے انوینٹری مہنگی کے اوپر بلڈ اپ کیے تو آپ یہاں پہ پرائسز کیسے پاس آن کریں گے؟ پھر تو جا کے وہ خود حکومت کو اپنے اوپر ڈینٹ لینا پڑے گا نا, وہ تو پاس آن کرے گی پھر وہاں پہ. دیکھیں ہمارا جو پاس آن میکینزم ہے وہ انوینٹری پلس امپورٹ کے اوپر مطلب انحصار ہے ہمارا, اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ہم انوینٹری کی ایوریج پرائس نکالتے ہیں اور امپورٹ کی ایوریج پرائس نکال کے اس کے بعد پاس آن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ریسنٹلی جو پرائس ہماری بڑھی ہے, ابھی جو انہوں نے ڈیزل اور پیٹرول پہ پرائس بڑھ رہی ہے, وہ ہمارے ایوریج امپورٹ اور اسٹاک کے ایوریج کی وجہ سے ہماری بڑھی ہے. یہ آگے آنے والے دنوں کے اندر اب کم ہونی شروع ہو جائے گی. آگے آنے والے دنوں میں اس پہ ریلیف ملے گا. تو کیا پوری دنیا میں اسی طرح سے دیکھا جا رہا ہے, اگر کہیں پہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز تو وہ اتنے ہائی ہیں, اتنے ہائی لیول کے اوپر ہیں کہ وہ پاکستان میں بھی اسی طرح کے اور بھی کہیں پہ ہے؟ عمران صاحب, ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارا جو فیول مکس ہے اور جو ہماری انرجی مکس ہے ہمارا, وہ آپس میں میچ نہیں کرتا. صحیح. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک جگہ پر کوئی $10 میں بجلی بنا رہا ہے پر یونٹ میں, اور ایک جگہ پہ بجلی بڑی ہے $60 سے $62 پر یونٹ کے اندر, اور اس کو ہم ریشنلائز کروا رہے ہیں اکراس دا نیشن. جس دن ہم نے اس کو ریشنلائز کر لیا تو یہ ایوریج پرائس ہماری ٹھیک ہو جائے گی, اور یہ امپورٹڈ فیول کے چارجز جو ہے ہماری ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے ایونلی. دیکھیں غریب آدمی کو ریلیف ملنا چاہیے, اس پہ کوئی دو راہیں نہیں ہیں. غریب آدمی کو اب جس طرح پرائم منسٹر نے آ کے ریلیف دیا ہے 100-200 یونٹس کی کنزمپشن کے اوپر فیول ریٹس پہ چارجز معاف کر دیے, یعنی 200 یونٹس تک پہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز نہیں ہوں گے, اور اس کے اوپر کوئی سلیب نہیں ہے, اس کے اوپر ریسپیکٹ لگ جائیں گے پھر 200 پلس. بالکل 200 پلس پہ پھر اسٹریٹ ہوئے لگ جائیں گے. 200 پلس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز اپلائی ہوں گے, اور اکراس دا بورڈ ہوں گے, جتنی بھی اس کے اوپر کیٹیگری ہے, چاہے وہ کمرشل ہے یا انڈسٹریل ہے, سب پہ ڈیوائڈ ہو گیا, سب کا. ٹھیک ہے. مزید یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ریٹیلر کے حوالے سے بڑا ریلیف ملا ہے ان کا, وہ کیا, اور اس کو ہم نے اپنے فرسودہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے اس کو ہم نے ایک سمجھ لیں کہ پورا ملک کا اس وقت ایف بی آر نے ودہولڈنگ ایجنٹ بنا کے رکھ دیا ہے. پہلے بجلی کے بل ہوا کرتے تھے, اس میں ٹی وی لائسنس فیس, اور اب یہ جو مختلف ٹیکسز ہیں جس میں انکلوڈنگ ریگولر ٹیکس, ایڈیشنل ٹیکس, اور پھر اس کے بعد آپ کا ایکسٹرا ٹیکس, اور پھر آگے مزید بڑھتے ہیں تو وہ ریٹیلر ٹیکس بھی. یہ کیا ساری چیزیں, اور اس میں 2 قدم پیچھے حکومت کہاں پہ ہٹی ہے؟ عمران صاحب دیکھیں, اگر ہم ٹیکسیشن کے اپنے سسٹم کے اوپر جائیں تو ہم جتنے زیادہ ٹیکسز لگائیں گے عوام اتنا زیادہ شور کرے گی, اور یہ ٹیکسز کا سسٹم انہوں نے لگایا تھا. دیکھیں یہ پھر جلد بازی کے اندر انہیں, دیکھیں مفتاح صاحب کام بہت کر رہے ہیں, there is no doubt about it, لیکن یہ انہوں نے ایک بنیادی غلطی اس میں یہ کی تھی, انہوں نے بجلی کے بلوں پہ کنزمپشن کے اوپر فکس اماؤنٹ لگا دیا, وہ بھی ایز اے جنرل سیلز ٹیکس. ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ کنزمپشن کے اوپر فکسڈ اماؤنٹ جی ایس ٹی لگایا ہے, ایز اے جی ایس ٹی لگایا. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ اس کو ودہولڈنگ انکم ٹیکس کے طور پر انٹروڈیوس کرتے تاکہ, اور پرسنٹیج میں کرتے کہ اگر کوئی آدمی کا بل $10,000 آ رہا ہے تو اتنے % ٹیکس ہوگا, اور اب جو بھی یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اگر کسی کا $20,000 بل ہے ریٹیلر کا, ریٹیلر پہ لگاتا سارے, اس میں بند دکانوں پہ بھی فکس بجلی کے بل آنے شروع ہوتے, زیرو کنزمپشن کے اوپر بھی. اگر یہ پرسنٹیج وائز ہوتا تو یہ بہت آسان ہو جاتا, اور اس کے بعد سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو ریٹیلر ہے اس کو یہ مل جاتا کہ وہ سال کے آخر میں جا کے اس ودہولڈنگ ٹیکس اماؤنٹ کو اپنی انکم ٹیکس لائبلٹی میں سے ڈسچارج بھی کروا سکتا تھا, ایڈجسٹ بھی کروا سکتا تھا. اس طرح گورنمنٹ کا مقصد بھی پورا ہو جاتا, اور اس طریقے سے پیسے بھی جمع ہو جاتے, اور اسی طریقے سے عوام کو بھی ریلیف مل جاتا. لیکن یہ تو وہ ہے نا کہ جو ایمبٹ کے اندر ہے, ٹیکسیشن کے ایمبٹ کے اندر ہے, ایک لارج آپ کا پروپورشن وہ بھی تو ہے جو کہ اس ایمبٹ کے اندر ہی نہیں ہے, یا آپ سمجھ لیں کہ وہ ایگزمپشن ہے, ان کو ایگزمپشن ملا ہوا ہے. دیکھیں پھر اس پہ آپ پرسنٹیج جو ہے جس طرح یہ اب لے کے آ رہے ہیں کہ 7.5% کے جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ٹیکس پیئر کے لیے ہوگی, اور 15% جو اماؤنٹ لگا رہے ہیں وہ نان ٹیکس پیئر کی ہوگی. تو اس سے لوگوں کو ایک انسینٹو ملے گا, اور وہ ٹیکس پیئر بننے جو ہماری ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ٹیکس پیئرس کی تعداد آبادی کے حساب سے تناسب سے بہت کم ہے. تو اس سے ایک انسینٹو ملے گا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ انکم ٹیکس رجسٹریشن کی طرف جائیں گے, اور ٹیکس پیئرس کی تعداد بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب جو لوکل آپ کا مسئلہ ہے اس وقت انرجی کے حوالے سے, آپ کی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے کے حوالے سے, اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ آپ کی گیس کے جو ڈپلیٹ ہو گیا ریزروز پاکستان میں, تو گیس کی جو تقسیم ہے, اس کی جو ترجیحات ہیں, اس کی جو پرائرٹی ہے, کیا وہ جسٹیفائی کرتی ہے پاکستان میں؟ عمران صاحب دیکھیں, اس وقت جس غریب آدمی کے لیے, ڈومیسٹک یوزر کے لیے اور کمرشل یوزر کے لیے گورنمنٹ سستی گیس دے رہی ہے, وہ اس تک پہنچتی نہیں ہے. اور ڈیفینس اور مہنگے علاقوں کے اندر جو ہے وہ گیس جو ہے اس کا ٹیرف کم دیا ہوا ہے.
दूसरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम ये है कि गैस की वहां डोमेस्टिक उसमें ही डोमेस्टिक में जी, अच्छा। डोमेस्टिक में। और दूसरा सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो 2018 की गैस एलोकेशन एंड मैनेजमेंट पॉलिसी है वो प्रायोरिटाइज करती है डोमेस्टिक और कमर्शियल यूजर को और फर्टिलाइजर को नंबर 1 पे। ये सबसे पहले गैस इनको मिलेगी। नंबर 2 पे उस पे पावर प्लांट्स जो कि ग्रिड को और आवाम को बिजली सप्लाई करती प्रायोरिटी है। नंबर 3 पे फिर इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर आते हैं, वो गैस जनरेटर जो अपने लिए बिजली प्रोड्यूस करते हैं। अब इस वक्त सूरत हाल ये कि पाकिस्तान के एफिशिएंट तरीन पावर प्लांट्स जो कि 62% एफिशिएंट हैं, जो कि कम गैस इस्तेमाल करके ज्यादा बिजली बना सकते हैं, वो चल रहे हैं इंपोर्टेड आरएलएनजी के ऊपर। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिक के पावर प्लांट है जिसकी वजह से सारा शोर शराबा मचा हुआ है 11 रुपए फ्यूल डिस्पेंड की वजह से। हाँ। और जो लोगों ने अपनी फैक्ट्रियों में लगाए हुए उनको दुगनी सस्ती गैस, 5 गुना सस्ती गैस उनको दी जा रही है 10 से 11 रुपए में बिजली बनाने के लिए। ठीक नहीं तो कोई नहीं है इसके ऊपर इतनी जनाब नेपरा इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान में लोग इतने लोग जाके और कोर्ट में भी जाते हैं, इसके हवाले से बातें होती है। जमात इस्लामी बहुत बड़ा स्टैंड इसके ऊपर लेती है। इन चीजों को सही करने वाला भी तो कोई होगा, रेगुलेटर कहीं है कि नहीं है? देखिए, नेपरा और ओगरा दो अलग अलग इदारे हैं, एक गैस को रेगुलेट करता है, एक बिजली को रेगुलेट करता है। बिल्कुल। इनको सबसे पहले नेपरा और ओगरा को मर्ज कर देना चाहिए ताकि जो डिसीजन लिए जाते हैं एनर्जी मिक्स के, ये नेपरा और ओगरा आराम से ले सकें और इसको रैशनलाइज कर सकें। दूसरी बात यह है कि हमारा इस 200 MMCFD गैस जिससे हम तकरीबन कोई 2000 से 2200 मेगावाट बिजली बना सकते हैं, वो गैस हम दे रहे हैं इस वक्त इंडिविजुअल कैप्टिव पावर प्लांट्स को। 100 MMCFD जा रही है इस वक्त जनरल इंडस्ट्री के कैप्टिव पावर को, 100 MMCFD इस वक्त जा रही है एक्सपोर्ट के कैप्टिव पावर को। अब इसमें दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो 62% से ज्यादा एफिशिएंट हैं या 50% से ज्यादा एफिशिएंट है, एक वो हैं जो सिर्फ 28% एफिशिएंट है या 30% एफिशिएंट है। गवर्नमेंट ने, ताबिश गौर साहब ने पिछली गवर्नमेंट में एक अच्छी पॉलिसी लेकर आए थे। वो ये लेकर आए थे कि जो भी एफिशिएंट है उसको नीका से अपना ऑडिट कराना पड़ेगा और हम उसको गैस देंगे अगर वो हमारे थ्रेशोल्ड के ऊपर मीट करता है। लेकिन इसी इंडस्ट्री ने जो कहती है जी एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी अगर आपने हमारी गैस वापस ले ली, तो उन्होंने सब जाके कोर्ट से ऑर्डर ले लिया और उन्हीं का ऑर्डर किसी ने भी नहीं कराया। ओह नहीं, तो अब क्या होना चाहिए, किस तरीके से आगे कहीं ना कहीं तो बढ़ना है पाकिस्तान ने। अदरवाइज आप देखें ना, वो 70 अरब के आपके जो रिजर्व्स हैं थरकुल के, वो ऐसे ही पड़े हुए, वहां से इंडिजिनस रिसोर्सेज जो हैं आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, और अगर कर भी रहे हैं तो नेशनल ग्रिड में वो शामिल होकर बिजली प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो महंगी बिजली किस काम की पाकिस्तान में फिर भाई, फिर फायदा क्या हुआ? इमरान साहब, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। इस वक्त एंग्लो थर जो है, जो प्रायोरिटी में इस वक्त पाकिस्तान के जो पावर प्लांट्स चलते हैं प्रायोरिटी के अंदर नंबर 1 पे है, वो 3 से 4 रुपए यूनिट पे बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। थर कोल से कर रहा है, थर में ही लगा हुआ है। 3 से 4 रुपए में 3 से 4 रुपए में वो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा रिमार्केबल अचीवमेंट है। ठीक, हमें ऐसे पावर प्लांट्स की और जरूरत है। और दूसरा हमें काम ये करना पड़ेगा, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जैसे सोलर है, अब एक बड़ा अजीब सा फॉर्मूला बना हुआ है कि आप 1 मेगावाट से ज्यादा नेट मीटरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, 1 मेगावाट से ज्यादा नेट मीटरिंग आप नहीं कर सकते। आप वो जो बिजली आप सोलर से बना रहे हैं वो आप ग्रिड को नहीं दे सकते 1 मेगावाट से ज्यादा। इस थ्रेशोल्ड को फौरी तौर पे खत्म करना चाहिए और इसको अनलिमिटेड पे कर देना, ताकि लोग इंसेंटिवाइज हों और ज्यादा से ज्यादा जो आपकी इन्वेस्टमेंट और जो फोकस्ड आप पॉलिसी के हवाले से पिछली दोनों हुकूमतों में वो रहा, आपके पावर जनरेशन के हवाले से पावर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आपने इंप्रूव नहीं किया। अभी भी गालिबन पाकिस्तान में जितने बड़े लाइन लॉसेस हैं दुनिया में इतने नहीं होते, इतनी बिजली जाया नहीं होती दुनिया में। देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा। हमारे पास जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है इस वक्त वो कोई अप्रोक्सीमेटली कोई 17-18 हजार मेगावाट की है। हमें कम से कम 30,000 मेगावाट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी चाहिए इस वक्त। हम जब पूरी बिजली भी बना रहे होते हैं तो हम उसको ट्रांसमिट नहीं कर पाते। ज़ाहिर है कि फायदा नहीं, उतनी आपकी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, आगे आने वाले प्रोग्राम में जरूर आपको ज़हमत देंगे और चीजें और बेहतरी की तरफ जाएं, ये हम तवक्का करेंगे पाकिस्तान में पॉलिसी मेकर से। बहुत शुक्रिया जनाब रेहान जावेद साहब, आज के प्रोग्राम में आप शरीक रहे। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।